نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما صدق الله العظيم الحمدللہ آج 12 روزے کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور آج 13ویں شب لگ گئی ہے. اب 13ویں تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مجھے آپ سب کو صحیح ہدایت اور صحیح اصلاح کرنا صحیح سے عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ کو توفیق عطا فرمائے. آج میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت جو میری ٹوٹی پھوٹی ہماری کوئی وہ نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے کہ ہم جو ہے کہ اپنے زبان سے کس طرح بیان کریں. ہماری ان کی فضیلت اتنی ہے، ہم اپنی زبان جو ہے نا فضیلت کس طرح بیان کریں. ان کی فضیلت یہ اعلیٰ ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. بڑا معیار رکھا ہے انہوں نے. اسلام کا ایک بنیاد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے زندگی بسر کی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ اماں خدیجہ کو اتنا کیوں یاد کرتے ہیں. اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ اماں خدیجہ کو کیوں اتنا یاد کرتے ہیں؟ کیونکہ ہماری تو ماں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری جان سے بھی زیادہ نبی تم پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں تمہاری امت کی، نبی کی بیویاں امت کی ماں ہیں. تمام ازواج محترمات. اس میں یہ بھی نکلتا ہے انما یرید اللہ لیذھبکم عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. علماء لکھتے ہیں اس سے مراد نبی کی گھر والے بیویاں بھی ہیں اور نبی کے جو ہے اہل بیت ہیں. نبی کی بیویاں بھی اہل بیت میں شامل ہیں. یہ بات یاد رکھو. اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چادر میں جب حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو لیا اور کہا کہ یہ میری اہل بیت ہے، ان سے ساری نجاست پاک کر کے ان کو بالکل پاک کر دے، نجاست نکال کے بالکل پاک کر دے، اور ایسا پاک کر دے کہ بالکل بھی ان کے اندر کوئی چیز بھی نہ بچے، ایسا پاک کر دے. اور دیکھو یہ ہے آیت کا مطلب. نمبر 2 سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے اہل بیت میں شامل ہے، نبی کی بیوی ہے. سب سے پہلے جو ہے نبی کی بیوی ہے. اماں عائشہ صدیقہ بھی نبی کی بیوی اہل بیت میں شامل ہے. اب دیکھنا ہوگا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کس طرح کردار ادا کیا. خواتین میں اولین میں تھی وہ، سلام اللہ علیہ، کیا مقام تھا ان کا. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور سب سے چھوٹی اور سب سے لاڈلی اور چوتھے نمبر والی بیٹی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، 3 بیٹیاں تو تھیں. چوتھی جو سب سے لاڈلی ہے وہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہا. اب یہ مقصد کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے کہ حدیث میں بخاری غالباً مسلم کی حدیث ہے کہ حدیث کا نام یاد نہیں ہے مگر حدیث بالکل صحیح طرح سے ثابت ہے کہ تمام خواتین میں 4 عورتوں کی سب سے زیادہ فضیلت ہے، 4 خاتون کی سب سے زیادہ فضیلت ہے. کون سی؟ سیدہ مریم بنت عمران علیہ السلام. کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ. فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام. فرعون کی بیوی مسلمان تھی، حضرت آسیہ تھی، وہ سب سے زیادہ فضیلت والی ہے. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ. اور سیدہ فاطمہ الزہرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا. تمام عورتوں سے زیادہ فضیلت ہے. سیدہ عائشہ کی بھی ہے مگر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ چھوٹی نہیں، ان کا مقام بہت ہے مگر الگ سے بیان کیا گیا. سیدہ خدیجہ، سیدہ فاطمہ، سیدہ عیسیٰ ابن مریم کی، عیسیٰ ابن مریم جو حضرت مریم ہے، مریم بنت عمران، حضرت آسیہ، کتنا بڑا رتبہ دیا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ حضرت خدیجہ کو آپ اتنا کیوں یاد کرتے ہیں؟ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کے گھر میں آپ کھانا بھی دیتے ہیں اور اوپر سے ان کو یاد کرنے کے خوشی کے طور پر ان کی جو سہیلیاں تھیں ان پر سہیلیاں بولتے ہیں دوستوں کو، تو آپ کھانا بھی دے رہے ہیں، پینا
خیال بھی رکھیں تاکہ ایک امر قائم ہو جائے اور یاد بھی رہے، اور خدیجہ کو یاد بھی کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری عائشہ، عائشہ سے بھی بہت پیار تھا، یہ بات یاد رکھنا. اما عائشہ صدیقہ سے وہ فضیلت کے بعد میں بیان کروں گا انشاءاللہ، اس کو لیکچر میں عائشہ کی فضیلت ہے. عائشہ سے بھی بہت پیار تھا، مگر بولا خدیجہ میری وہ واحد بیوی ہے جب لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تو ساتھ میرے خدیجہ نے دیا تھا. لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا، خواتین میں سب سے زیادہ مجھے تو ساتھ دینے والی اور ہم سفر بنی ہے وہ کون بنی ہے؟ سیدہ خدیجہ کبریٰ. اور نمبر 2، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ ساتھ دینے والی، مالی تجارت کرنے والی میری خدیجہ ہے. تو اس کو کیوں آیا؟ مشکل وقتوں میں کام ہے یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. کیا مقام ہے! جو میرے محمد کا ساتھ دے اس کو خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں، جو میرے محمد سے وفا کرے اس کو خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں، جو میرے محمد کا ساتھ دے اس کو عائشہ صدیقہ کہتے ہیں، جو میرے محمد سے وفا کرے اس کو عائشہ صدیقہ کہتے ہیں. یہی مقام ہے دونوں کا بھائی، بڑا ہے. کیونکہ یہ عام عورتوں کی طرح بولو نبی کی بیویاں نہیں ہیں، قرآن نے اس کی اولاد کری ہے. تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام نبی کی وجہ سے سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بڑا مقام ہے. نبی کی 11 ازواج محترمہ تھیں جس میں سے 2 کا انتقال ہو گیا تھا، 9 اعلان رکھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں اکثر کہتا ہوں نا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے باہر بھی ہیرو تھے، گھر میں بھی ہیرو تھے. کیونکہ ہم جیسے پھر ہم جیسے لڑائی جو ہے وہ کام چاہے جتنا بھی بڑا مفتی وہ پیر ہو جو بھی ہو، مگر بیوی کے آگے کوئی ٹیک نہیں سکتا. آئی بات سمجھ؟ بیوی کے آگے کوئی ٹیک نہیں سکتا. تو یہی مقصد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کیا تھے؟ باہر بھی ہیرو اور گھر میں بھی ہیرو. اب روک لو بھائی، کیا مقام ہے بھائی؟ یہ بتا دیا نبی نے بھائی، یہ بتا دیا کہ اگر میں امام الانبیاء بھی ہوں، امام الامتی بھی ہوں، میں تمام جانوں کا رحمت للعالمین بھی بن کے آیا ہوں، تو میں اپنی بیویوں کو بھی بدل کے امام ہوں، بیویوں کو امام ہوں. سب جگہ سے مطلب کیا ہے؟ سردار میں ہی ہوں، سب کچھ کرنے والا. تو سارا مقام کس کے پاس ہے؟ محمد رسول اللہ کے پاس ہے. یہی مقصد ہے بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام انسان بولو نہیں تھے. سمجھ میں آتی نہیں آتی؟ میں اکثر حدیث پڑھنے میں آتا ہوں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اپنے صحابہ سے بولتے تھے کہ نماز جو ہے خوش وضو کے ساتھ پڑھا کرو. پھر پیچھے سے بھی دیکھ رہا ہوتا، سوچو وہ کون سا ہم بولتا ہے بدبخت کہ وہ ہم جیسے. اور قرآن کا ترجمہ بندہ جب کرتا ہے نا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ہم جیسے. وہ کوئی سوچ نہیں سکتا کہ نبی آپ جیسے. لعنت اس شخص پہ جو ایسا سوچتا ہے. آتی ہے بات سمجھے نہیں؟ پھر ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین کی ماں، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، اور ہماری ماں اماں فاطمہ. ہم تو ماں کے درجے دیتے ہیں اماں فاطمہ کو. کتنا بڑا مقام ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مقام ہے ان کا، بڑا مرتبہ ہے. اور نبی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، کیونکہ فاطمہ میرے جگر کا بولو ٹکڑا ہے. فاطمہ جو ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فاطمہ مجھ سے ہے، میں فاطمہ سے ہوں. فاطمہ کو دکھ جس نے پہنچایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا. اس کو تکلیف مت دینا. اور الحمدللہ کسی نے بھی ان کو اس طرح کوئی سوچ نہیں سکتا نبی کی بیوی کو کوئی دکھ ہے یا بیٹی کو کوئی دکھ ہے. ہو ہی نہیں سکتا، ہم مان نہیں سکتے. لوگ الٹے سیدھی باتیں لگا رہے تھے نا، فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تو یہ بزدلی ثابت کرنا چاہتے ہیں. ہم ایسا کبھی بھی کردار ادا کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ ہم بولتے ہیں کردار تھا ہی نہیں. کیونکہ وہ رحماء ہو مہینہ ہوتے ہیں، وہ رحم دل ہے، سب کچھ رحم دل ہے. آئی بات سمجھ؟ جو کتابوں میں لکھ دیا بک بک لکھ دیا، وہ تو بک بک ہے، کچھ بھی نہیں. آتی ہے بات سمجھے نہیں؟ ہم سب کو رسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمارا ہے. ہم اپنی گندی زبان سے ان پاک ہستیوں پر کیوں اپنا منہ مطلب کہ غلط بات نکالے، الفاظ نکالے؟ ہم ایسا سوچ نہیں کرتے. تو ہم بولتے ہیں ایمان والا ہے کہ جو اہل بیت کو نہ مانے، جو صحابہ کو نہ مانے. عجیب سمجھ. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب عشاء کی نماز پڑھتی تھی نا، تو کام کاج کر کے نا، عشاء کی نماز پڑھ کے نا، سارا کام کاج کر کے نا 2 رکعت ہمارے علماء قادر فرماتے 2 رکعت کے لیے کھڑی ہوتی تھی. اور ایسا کھڑی ہوتی تھی وہ کہ فجر کے اذان سے پہلے نماز پڑھو. اور وہ بولتی تھی تھوڑے سے ٹائم میں اللہ اکبر. یہ کیا ہے؟ یہ تو تھوڑا سا کام ہے، یہ کتنی جلدی ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ تو یہی مقصد سمجھنا ہے. وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ تقویٰ پرہیزگاری تھی ان کے اندر، وہ اللہ کو راضی کرنے کی. ان کو پتا تھا کہ نماز میں سکون ہے. آج کل کی خواتین وہ کام نہیں کر رہی ہوتی. میں صحیح مثال دوں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام پہ تو ہم وہ کرتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں ہماری خواتین بولتے ہیں ہم تو حضرت فاطمہ کو مانتے ہیں. یہ بیش اللہ تعالیٰ کے الٹے سے گا الٹے سے بولے. تو یہ جو ہے بے پردہ کو گھومنے والی یہ سیدہ فاطمہ کی بیٹیاں کیسے ہو سکتی ہیں؟
خود بتاؤ، جب میری فاطمہ تو زہرا اماں فاطمہ نے کہہ دیا کہ اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرا جنازہ رات کے ٹائم اٹھانا کہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑ جائے، اور وہاں پہ ایسا رواج بھی تھا غیر محرم کی نظر نہ پڑ جائے. اب تم سوچو جب میری اماں فاطمہ یہ کہہ رہی ہے تو کیا چیز ہے بیٹا، تو کیا چیز ہے؟ وہ تو جنت کی سردار ہے، ان کا مقام تو بہت بلند ہے، مگر تو کیا چیز ہے بھائی؟ میں لڑکیوں کو بولنا چاہتا ہوں، ارے بھائی سمجھ کے بلوا دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں بولنا چاہتا ہوں کہ پلیز کائنڈلی خواتین جتنی ہیں، لڑکیاں جو ہے نوجوان لڑکیاں ہیں، پلیز حضرت فاطمہ کی سنت میں چلیں، ورنہ تو بہت مشکل بلو ہو جائے گا. آتی ہے بات سمجھ کے تمہاری؟ یہ ہے. تو میں یہ بات کرتا تھا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو نماز کے لیے کھڑے ہوئے ان کو پتہ نہیں لگتا ٹائم کب گزر گیا، وہ تو سوچتے تھوڑا سا وقت گزرا ہے، حالانکہ گھنٹوں گھنٹوں کھڑے ہونا ہے. اتنی پیاری تلاوت چل رہی ہے کہ کس کا تربیت ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اشرف الانبیاء امام الانبیاء کی تربیت ہے. بیٹی کو دیکھو کس کی ہے، سوچو. تو میں یہی کہتا ہوں بھائی، ہم نے آل سے بھی محبت کرنی ہے، آپ سے محبت کرنی ہے، تو جا کے ہم پورے کام میں ایمان والے بھریں گے، تو ورنہ پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، ڈیزائن میں شرط ڈھان ہو جانا ہے تمہارا. آتی ہے بات سمجھ نہیں؟ میں اپنی رائے جتنی ٹوٹی پھوٹی ہے، مجھے علم نہیں ہے بھائی، دیکھو میں جتنا مجھے علم ہوتا ہے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. میں کوئی مفتی یا محقق یا محدث یا پھر خاص ہو رہی ہے پورا پتہ کروا سکتا ہوں کہ بھائی اس طرح ہے، یہ طرح ہے، کیونکہ میں جتنا علم آتا ہے نا میرے پاس میں آپ کے سامنے بولوں ٹرانسفر کر دیتا ہوں. یہی مقصد ہے بھائی، جتنا ہو سکے حق کی علی آواز اٹھاؤ، جتنا ہو سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے لیے آواز اٹھاؤ، اور رسول اللہ کے صحابہ کے لیے آواز اٹھاؤ، دفاع کرو ان کا. جو جا کے اس گرما گرمی اور فتنہ پرستی کے دور میں سیٹ ہو گیا، ورنہ تو ہو جائے. یہ نہیں کہ تمہارا ایسے کرتے کرتے گستاخ کرتے کرتے ایمانی چلے گئے. میں وہ سوچتا ہوں کہ ان کی حالت کفر میں نہ ہو جائے، سب سے گندا عقیدہ ہو جائے گا اور کفر میں چلے گئے. بس اللہ معاف کرے، اور اللہ سے سفارش ہے، گزارش ہے کہ ہم سب کو صحابہ اور اہل بیت کی تمام بزرگ اہل اللہ اور تمام اسلاف احناف علماء کی محبت نصیب فرمائے، تو جا کے ہم کامیاب ہوں گے. ورنہ تو گئے، ورنہ تو ہم بولو گئے، بیکار ہے، پھر ہماری زندگی بیکار ہے، چھوڑ دو. پھر آپ جو ہو دین کے نام پہ صرف منڈیاں بیچ رہے اور کچھ بولو نہیں کر رہے. یہی مقصد ہے، یہی مرتبہ ہے کہ ہم لوگوں نے صحیح سے اصلاح کرنی ہے اور صحیح سے عمل کرنا ہے، اور اصلاح سے پہلے عمل کرنا ہے. کوشش کرو اور عمل کرو. تراویح پڑھ رہے ہو تو تراویح کی وضاحت دو، نہیں پڑھ رہے بولو نہیں پڑھ رہا، پھر آپ کو کوئی سند پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نمازیں پڑھ رہے ہو تو نماز کی وضاحت کرو. بھائی نماز خود ہی نہیں پڑھ رہا تو دوسروں کو نصیحت نہیں کرے گا، تو خود ہی عمل نہیں کر رہا. تو روزے رکھو، نمازیں پڑھو، تراویحیں پڑھو، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ بنیاد ہے. اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس وجہ سے کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنا معیار کو ہے. آتی ہے بات سمجھ میں نہیں؟ تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی، صحیح سے اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرما. وما علینا الا البلاغ.